دین جو اللہ کے نزدیک ہے وہ اسلام ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ یہ بہترین مذہب بدترین سازشوں کا شکار ہو گیا. چنانچہ وہ جو عالمگیر دین تھا اسے مولویوں نے 1.5 انچ کی مسجدوں میں تقسیم کر دی. کسی شہر میں رہے اس کے نام کا بھی ایک فرقہ بنا لے. اس بات کی تشریح مناسب نہیں ہے. عقل مند را اشارہ کافی ہے. وہ جو مصطفیٰ کا دین تھا، جو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آفاقی دین تھا، یہ فکر بھی میں خالی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ دین محمد نہیں، دین الہی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پہنچایا اور اللہ کی ساری کائنات قربان اس عظیم پیغمبر پر کہ اس نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا. 3,000 سال نبیوں نے تبلیغ کی اور بندے صرف کشتی جتنے ٹھیک ہوئے. سلامت و آباد. 9 سال کی تبلیغ اور بندے اولے العزم ہونے کے باوجود صرف اتنے اکٹھے کر سکے کہ وہ کشتی میں پورے آ گئے. بیٹے کے کردار کی بھی ضمانت نہیں دے سکا. وہ جو بیٹا تھا وہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکا، کیونکہ کردار کی ضمانت دینا آسان کام نہیں ہے. اور کائنات کا پہلا اور آخری ہادی ہے میرا نبی رحمت کے جو اپنے 11 نسلوں کے کردار کی ضمانت دے کر گیا. اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. اس نے کیا تبلیغ کی؟ میں آپ حضرات کے سامنے کہ جو سارے ہی حضور علیہ السلام کے امتی اور ان کے فرزند، ان کے بیٹے امام حسین سے محبت رکھتے ہیں، میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں. یہ کام بڑا آسان ہے. اپنوں میں پڑھنا ادھر آسان ہے، لیکن میں کیسے مجمع کے سامنے آؤں جس کے ہاتھوں میں پتھر ہوں؟
10 बच्चे तालियां मार के मुझे पागल कह रहे हो, उनमें तकरीर नहीं हो सकती। आप इधर ना उठा करेंगे, पूरा मजमा आपको देखता है। आप इसको छोड़ दें, एक जगह पे छोड़ दें। मजमा तालियां बजा रहा हो, पागल कह रहा हो, नोकीले पत्थर लेकर खड़ा हो, उनमें तकरीर करना तो बड़े दूर की बात है। मिंबर पे खड़े होना मुश्किल होगा। मैं नीचे उतर के बानियान से कहूंगा, कैसे लोगों को तकरीर सुनने के लिए आप मेरे सामने ले आए। पढ़े लिखे बिठाओ, मुहज्जब बिठाओ, तहजीब याफ्ता बिठाओ, फिर मैं तकरीर करूंगा। पढ़े लिखों के सामने तकरीर करके वाहवा कराने को खिताबत का फन कहते हैं। वैश्यों को कलमा पढ़ा देने को रिसालत का मौजज़ा कहते हैं। उसने मौजज़ा दिखा दिया, ऐसा मौजज़ा कायनात में मिसाल नहीं। खुलक अजीम। गली से गुजरते हैं, औरत कूड़ा फेंकती, छोड़ दें गली, मैं हुजूर से दस्तबस्तार्ज करता हूं, आका आप ही गली छोड़ दें। छत पे से ही फेंकती है ना, आप रूट बदल लें। जो हक पे होता है वो रूट नहीं बदल। और अगर मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गली को छोड़ दे तो इसका मतलब कि आका उसका इलाज नहीं करेंगे। तो इनके बाद कौन आएगा समझाने? नहीं, मैं ये बात नहीं समझा सका। मैं फिर समझाता हूं। देखिए, हर नबी ने अपनी उम्मत को अक्सर और बेशतर बददुआ करके हलाक कर दिया। खुदाया इन्हें बाकी न रख। हुजूर ने बददुआ क्यों नहीं की? पत्थर मारे गए, दुआ दी। जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए, रगड़ दे। नहीं, बाकी नबी खुदा अज़ाब भेज। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने खजूरें भेज। खुदाया मैं अजाब मांगता हूं, तू खजूरें भेजता। तो अजय फरमा रहे मैं अजाब मांगता हूं, तू खजूरें भेजता। फरमा खजूरें खा, गुठलियां इकट्ठी कर, उनको बो दे, फिर दरख्त निकलेंगे, फिर उनकी हिफाजत करना, फिर दरख्तों को काटना, फिर फट्टे बनाना, फट्टों से कश्ती बनाना, मैं अजाब भेजूंगा। ये कमजोरी नहीं, मोहलत है। ये कमजोरी नहीं थी,
سر نہیں ہلاتے، یا بولو یا چپ رہو. کمزوری نہ تھی، مہلت تھی. توبہ کرو. اور کشتی بند کمرے میں نہیں بنی، شکیفے کی طرح کھلے میدان میں بنی، خدیر کی طرح. کیونکہ خدا کی طرف سے جو ہدایت ہوتی ہے وہ کھلے میدان میں ہوتی ہے. تو مہلت تھی، کشتی بند نہیں ہے، ابھی توبہ کر لو. آپ کو معلوم ہے کہ نوح کی کشتی کا میٹیریل کیا تھا؟ لکڑی، کھجور کے درخت کی لکڑی، اس سے بنی تھی کشتی نوح. ذرا کبھی کھجور کی لکڑی کو تہرا کے تو دکھاؤ. نہیں تیرتی. آپ کے علاقے میں تو نہیں ہوگی کھجور، بہت مختصر ہے. بیالوجی اور اٹانومی یہ کہتی ہے، باٹنی یہ کہتی ہے، جتنے ایسے علم کے ماہرین ہیں، کہ اس کی لکڑی کے ٹشوز کھلے ہیں تو یہ تیر نہیں سکتی، پانی کو جذب کر لیتی ہے. اللہ نے لکڑی سے بھی صلاحیت چھین لی، ورنہ کوئی مولوی کھجور کی لکڑی کی کشتی بنا کر کہہ سکتا تھا کہ یہ نوح کی کشتی کی طرح ہے. وہ بھی لکڑی کی تھی، کھجور کی، اور یہ بھی لکڑی کی. حضور نے بد دعا کیوں نہیں کی؟ اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ حضور کیونکہ رحمت تھے اس لیے انہوں نے بد دعا نہیں کی. میں پوچھتا ہوں یہ پہلے والے نبی کون تھے؟ معاذ اللہ اگر صرف حضور علیہ السلام رحمت تھے تو وہ کیا تھے؟ ہر نبی اپنی امت کے لیے رحمت ہے. یہ اور بات ہے کہ ان کے علاقے محدود ہیں. ان کے علاقے جو ہیں ہر ایک کے محدود ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی. اندھی عورت آئی، اس نے کہا عیسیٰ میں نے سنا ہے آپ اندھوں کو ٹھیک کر دیتے. فرمایا سچ ہے. ہاتھ پھیرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کی آنکھوں کا نور آیا ہی نہیں. کیا ہوا؟ پھر ہاتھ پھیرا، اب نظر آیا نہیں. تیسری دفعہ ہاتھ پھیرا، اب آنکھیں کھول، کہا کچھ نظر نہیں. یا اللہ تو نے طاقت واپس لے لی. کہا عیسیٰ تو خالی بنی اسرائیل کا نبی ہے اور یہ عورت بنی اسرائیل کی نہیں ہے. بھائی بات سمجھ میں آئے تو پھر صاف بولنا. عیسیٰ تو خالی بنی اسرائیل کا نبی ہے اور یہ عورت بنی اسرائیل کی نہیں ہے. تیری نبوت کا کرشمہ، تیری نبوت کا معجزہ بنی اسرائیل کے افراد کو فائدہ دے گا، باہر والوں کو فائدہ نہیں دے گا. اب آپ کو پتہ چلا کہ نہیں چلا کہ عیسیٰ نبی ہو کے پیچھے کیوں کھڑا ہوگا؟ میرا 12واں امام آگے کیوں کھڑا ہوگا؟ عیسیٰ خالی بنی اسرائیل کا نبی ہے، اس کی مجال کیا کہ عالمین کے امام کے آگے کھڑا ہوگا.
تو حد ہو گئی. گستاخ تھے نہ اس زمانے. 300 والی اونٹنی 900 میں. نقلیں اتارنی، اونچا بولنا، جیسے ایک دوسرے کو پکارتے تھے ویسے پکارنا. دعا کیوں نہیں کی؟ اس کا اصلی جواب سنیے. پہلے والے نبی اس وقت بد دعا کرتے تھے جب ان کے پاس سمجھانے کے لیے کوئی دلیل باقی نہیں رہتی تھی. سب کچھ سمجھا دیا، دلیلیں ختم ہو گئی، امت ٹھیک نہیں ہوئی، مالک میں نے سمجھا دیا، اس سے زیادہ میرے پاس میٹر نہیں ہے، تباہ کر دے. مصطفیٰ کیسے بد دعا کریں؟ میرے نبی کی ابھی دلیلیں ختم نہیں ہوئی. مصطفیٰ کے بعد علی سمجھائے گا، علی کے بعد حسن سمجھائے گا، حسن کے بعد حسین سمجھائے گا، حسین کے بعد سجاد سمجھائے گا، سجاد کے بعد محمد باقر، محمد باقر کے بعد جعفر الصادق، جعفر الصادق کے بعد موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم کے بعد علی رضا، علی رضا کے بعد محمد تقی، محمد تقی کے بعد علی النقی، علی النقی کے بعد حسن عسکری، اور حسن عسکری کے بعد آئے گا حضور کا آخری بیٹا جو اس کی بات بھی نہیں مانے گا، اس پہ عذاب بن کے قیامت نازل ہوگا. وہ جب آخری وارث آئے گا مصطفیٰ کا. صحیح بخاری میں ہے کہ اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی جب امام تم میں سے ہوگا اور عیسیٰ پیچھے کھڑے ہو. اسی لیے تو ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی کا جانشین غیر معصوم نہیں بن سکتا، کیونکہ حضور کی امت میں عیسیٰ جیسے معصوم نبی ہیں. آقا کی امت میں خضر ہے، آقا کی امت میں عیسیٰ ہے، تو غیر معصوم ان پہ حکومت کیسے کرے؟ کچھ بھی ہو اللہ معاف کرنے والا ہے. 40 سال پہلے بت پوجے کہ نہیں؟ بالکل سگریٹ نہ پینے والا اور چھوڑ دینے والے میں فرق تو ہوتا. اس لیے سامعین گرامی، دین اسلام کی اصلی تصویر، اسلام گم نہیں ہو سکتا، کبھی گم نہیں ہو سکتا، لیکن حلوہ بھی نہیں ہے کہ اتنا آسان ہو کہ سب کو سمجھ آ جائے. تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، محنت کریں گے تو اسلام سمجھ میں آئے گا کہ اسلام ہے کہاں. حضور کی زندگی میں تو قرآن کہتا ہے کہ منافقین تھے. سورہ منافقون جب تک قرآن مجید میں موجود ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ میں بڑا حیران ہو گیا کہ ہماری مسجد میں منافق ہیں. آقا کی موجودگی میں، حضور کی موجودگی میں، مدینے کے شہر میں اللہ کہہ رہا تھا اب تو ماننا پڑے گا کہ ہے. اور منافق بڑی ڈینجرس چیز ہے.
اس کا اندر اور ہوتا ہے، باہر اور ہوتا ہے. اس کو پہچاننا تھوڑا مشکل کام ہے، اور ہوتا یہ کتے سے بھی زیادہ نجس ہے. اللہ نے جب کتے کو بنایا تو کتے نے اللہ کا شکر ادا کیا. فرشتوں نے کہا یہ کس چیز کا شکر کرتا؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے خنزیر نہیں بنایا. ٹھیک پڑھ رہے ہیں؟ شکر ہے کہ خنزیر نہیں بنایا. پھر خنزیر بنا تو اس نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا. یہ خنزیر واحد حرام جانور ہے جس کا نام قرآن میں، اور ابو لہب اکلوتا کافر ہے جس کا نام قرآن میں ہے. یہ صرف ابو لہب کا نام قرآن میں کیوں دیا اللہ نے، اور صرف حرام جانوروں میں خنزیری کے لیے حرمت کی آیت کیوں آئی؟ کہ خنزیر ہے تو حرام لیکن اس کی باقی عادتیں حلال جانوروں والی، کہیں شبہ نہ ہو جائے، غلط فہمی نہ ہو جائے، نامزد کر دیا. صرف ابو لہب کا نام قرآن میں کیوں آیا؟ کیونکہ اس کا خاندان شریف تھا، اور یہ شریف خاندان میں بدماش نکل آیا تھا. کیونکہ اس کی بیوی تھی ابو سفیان کی بہن، اس کا نام تھا ام جمیل. وہ حضور کی دشمنی جہیز میں لے کر آئی تھی. اس نے ابو لہب کو خراب کر دیا. خاندان شریف تھا، بندہ خراب ہو گیا. شریف خاندان میں اگر کوئی بندہ خراب نکل آئے تو وہ اخبار میں اشتہار دیتے ہیں، اور وہ اشتہار ہوتا ہے اعلان لا تعلقی، ہمارا اس کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے. قرآن تھا ہاشمیوں کے گھر کا اخبار. اس اکلوتے کافر کا اشتہار میں نام دے دیا کہ جو کافر چچا نکلے اس کے لیے تبت جزا ہوتا ہے، اور جو مومن ہو اس کے لیے سورہ آل عمران ہوتی ہے. بڑی عجیب آیت آئی. قرآن کوشنوں کی کتاب نہیں، تانوں کی. جیسے عورتیں ایک دوسرے کو کہتی. یہ قرآن میں کیا آ گیا؟ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے. یہ کیوں آیا قرآن؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریر فرما رہے تھے، اور تقریر کرنے والے کے ہاتھوں میں حرکت آتی. جتنے بندے ہاتھ باندھ کے بیٹھے وہ چپ بھی ہیں. ہاں، بولنے والے کا ہاتھ نفسیاتی طور پر. حضور نے کہا اللہ ایک. ادھر سے ابو لہب نے دیکھ لیا. اس بے غیرت نے کہا عبداللہ کے یتیم تیرے ہاتھ ٹوٹے. یہ فکر ابو طالب نے سن لیے. کوئی بولے گا تو اپنے لیے، میں نے آپ کی منت کرنا چھوڑ دی. آواز دے کر حضرت ابو طالب نے جب یہ فکریں سنے مکے کے اندر، ابو لہب کہہ رہا تھا عبداللہ کے یتیم تیرے ہاتھ ٹوٹے. قرآن مجید کی عزت کی قسم ایک طرف سے اٹھا حضرت ابو طالب، اور اس نے ابو لہب کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہا تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے. ابو طالب کے منہ سے فکریں نکلے تو فرمان تھا جبریل لے کر آیا تو قرآن.
پیار کی حد نہ ہو گئی. جس نے ہاتھوں پر اعتراض کیا اس پر اللہ ناراض ہو گیا. تو جس نے بھی نبی کے دماغ پہ حملہ کیا ہو وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا. جس نے بھی کیا بندے پوچھنے لگ جاتے کون تھا تمہیں کیا, تمہیں تو حضور سے عشق ہونا چاہیے. دیکھیے بتایا کسی نے حضور کے دماغ پر حملہ کیا, بات ختم ہو گئی. برات کرو نہیں جی کون تھا, جو بھی ہے کالا چور تھا, کوئی بھی تھا, تمہیں تو عشق ہونا چاہیے حضور سے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں. نہ مانو اہل بیت کو اور نہ مانو صحابہ کرام. تم تو حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے. جو حضور کا وفادار ہو اسے مانتے جاؤ. علی نبی کو کسی جنگ میں چھوڑ کر بھاگ جائے علی کو بھی نہ مانو. کیسی رشتہ داری اور کیا رشتہ داری. ماننا ہے وفائے مصطفیٰ کو. کوئی پیغمبر کی غلامی کرے, کوئی پیغمبر کی عزت کرے, کوئی پیغمبر سے محبت کرے, کوئی پیغمبر کے مقام کو جانے, کوئی پیغمبر کی عزت اور عظمت کو جانے. یہی وجہ ہے کہ جب جنگ احد میں پیغمبر کو چھوڑ کر سب چلے گئے تھے تو پیغمبر اعظم نے صحابہ کرام کے ایک مجمع سے پوچھا کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ کہ یا رسول اللہ, محدث دہلوی لکھتے یا رسول اللہ ہم کہیں نہیں گئے تھے, ہم تو لڑ رہے تھے, خدا لعنت کرے شیطان پر. اس نے کہہ دیا محمد قتل ہو گئے. حضور ہمارے دل ٹوٹ گئے. جب آپ ہی نہیں رہے ہیں تو اب لڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب آپ ہی نہیں رہے ہیں تو لڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب آپ ہی نہیں رہے ہیں تو لڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ نبی کی نگاہیں علی کی طرف مڑی. علی کیا تو نے وہ آواز سنی تھی؟ کیا سنی تھی؟ پھر تو کیوں نہیں گیا؟ علی نے کہا میں نے سوچا جب آپ ہی نہیں رہے تو اب جینے کا فائدہ کیا؟ جب جانے کائنات نہیں رہی پھر میرے زندہ رہنے کا فائدہ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں ہم جا رہے ہیں. آپ نہیں رہے تو اب کیا فائدہ لڑائی سے؟ روٹھے ہوا کوئی منائے. ابھی زیادہ تعلقات خراب نہیں ہوئے, ابھی تو خالی دوسری جنگ ہے. بس سامعین گرامی, یہ کائنات کے ہر انسان سے سوال کہ بد دعا کیوں نہیں کی, سلسلہ ختم کیوں نہیں. حضور والا اسلام کہاں گیا؟ دین مذہب ہے کہ سیاست؟ حکومت کا نام اسلام ہے یا مذہب کا نام؟ یہ فرق سمجھ میں آئے گا تو اسلام سمجھ میں آئے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اسلام حکومت ہے, اسلام دین ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں کے مزاج مختلف ہیں. حکومت کا مزاج اور ہے, مذہب کا مزاج. میں یہ نہیں کہتا کہ حکومت اسلامی نہ ہو. جب مذہب کی حکومت ہوگی تو حکومت کنیز بن کے بیٹھے گی اسلام کے سامنے.
جیسے علی کے سامنے بیٹھی رہی. پھر مذہب حکومت کے احترام میں موم کی ناک نہیں بنے گا کہ جہاں سے بادشاہ بچتا ہو مذہب کو ادھر موڑ دو. حضور نے، بلکہ میں ایک بات اور عرض کر کے عرض کروں، مذہب سب کو برابر سمجھتا. حضور بھی نماز پڑھے، کالا حبشی بھی پڑھے. یہ مزاج ہے مذہب کا. حکومت کا مزاج کیا ہے؟ امیر شراب پیے، خبردار جو غریب نے پی. خبردار جو غریب نے. لائسنس دیے جاتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک. تو یہ کیا مذہب ہوا؟ اسلام کہتا ہے امیر پہ بھی حرام، غریب پہ بھی حرام. اور امیر المومنین کا فرمان ہے اگر کسی کے حلق میں جان بوجھ کر شراب کا ایک قطرہ بھی چلا گیا وہ ہم میں سے نہیں. توجہ فرمانے آپ. سامعین گرامی، حکومت کے مزاج نے مولوی سے فتویٰ لیا، بیٹھو. حکومت نے مذہب سے فتویٰ لیا، انہوں نے کہا جی مریض پی سکتا ہے. یہ قرآن میں کہا ہے کہ مریض پی سکتا ہے، یہ حضور نے کہا فرمایا کہ مریض پی سکتا ہے. یہ کٹھ ملا جو تھے مذہب اور حکومت کے درمیان دلال، بے شک چپ رہے، مجھے خود فکر کا لطف آیا. یہ جو کمپرومائز کروانے کے لیے آئے تھے کہ جناب مذہب حاضر ہے آپ حکومت کریں. مذہب حاضر ہے، آپ نے شراب پینی ہے، او بسم اللہ. میں صبح ہی فتویٰ دیتا ہوں مریض پی سکتا. یہ جتنے حکیم ہیں ان کے پاس جائیں، بلکہ پبلک معاشرے کے اندر سوسائٹی میں یہ بکواس پھیلی ہوئی ہے. ہاں جی دوا کے طور پہ تو شراب بھی پی جا سکتی، دوا کے طور پر. بندہ مریض تھا، مریض بھی دمے کا تھا، پوری رات تڑپتا تھا. حکیم نے کہا تھوڑی سی پی لے ٹھیک ہو جائے گا. اس نے کہا دوا پاس رکھ، میں اپنے امام سے پوچھ کے آتا ہوں. سلامت ہو. دوا کو پاس رکھ، میں اپنے مولا سے پوچھ کے آتا ہوں. امام صادق کے پاس صلی اللہ، مولا وہ کہتا ہے کہ مریض پی سکتا ہے. فرمایا پھر تو نے پی کیوں نہیں؟ امتحان امام نے پوچھا تو نے پی کیوں نہیں؟ کہ مولا میں نے قیامت والے دن حکیم کے ساتھ نہیں اٹھنا. میں نے قیامت والے دن آپ کے ساتھ اٹھنا ہے. امام نے فرمایا ابھی لیلا محمد مصطفیٰ میرے نانا کا کیا ہوا حرام قیامت تک حرام ہے، اسے کائنات میں کوئی حلال نہیں کر سکتا. خوشنود یہ رضا چاہتا ہے تو اتباع محمد کر، اطاعت مصطفیٰ کر، کیونکہ اطاعت مصطفیٰ میں نجات ہے.
اگلا فکرہ تو ایسا یاد رکھنا، چاہے پوری تقریر بھول جانا، اس نے کہا مولا وہ کیوں کہتا ہے کہ شفا مل جائے گی؟ امام نے کہا اس جھوٹے سے کہے اللہ پر جھوٹ نہ بولے، کیونکہ خدا کبھی حرام میں شفا نہیں رکھ سکتا۔ اللہ کبھی حرام میں شفا نہیں رکھتا۔ یہ جس نے فتویٰ دلایا تھا احتراماً میں اس کا نام نہیں لیتا، وہ تالاب میں شراب بھرواتا تھا، شام ہوتے ہی بیمار ہو جاتا تھا، اور پھر مریض صاحب تالاب میں اتر جاتے تھے اور کناروں سے پتا چلتا تھا کہ انہوں نے رات کو کتنی شراب پی۔ یہ اسلام ہے۔ شراب کے نشے میں صبح کی نماز ایک بزرگ نے 4 رکعت پڑھا تھا۔ یہ وہ تاریخی حقائق ہیں، کوئی غصے میں آ کے انکار کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے، تاریخ نہیں مکرنے دے گی۔ چھوٹا موٹا آدمی نہیں، وی آئی پی 4 رکعت پڑھا گئے۔ نماز سے فارغ ہوئے پچھلے سادے مسلمانوں نے کہا حضور 4 پڑھاتی ہیں جی، اور سے کہا تھوڑی اندے میں 2 اور پڑھا گا۔ انہوں نے کہا بس بس اتنی بڑی ہیں۔ اور ایک مولوی تسبیح پڑھ رہا تھا، نا سبحان اللہ نا سبحان اللہ نا سبحان اللہ۔ انہیں کہا تیرے نال کی بڑی؟ وہاں کہ 30 ورہ پڑھنا سی تو 36 ورہ پڑھ بیٹھا، 6 کٹا رہے ہیں مجھے۔ اللہ تعالی زندگی کرے۔ سامعین گرامی، مسلمانوں سے سوال ہے کہ تمہاری تاریخ جو لکھی گئی وہ بادشاہوں والی ہے یا حضور کے وارثوں والی؟ لڑائی مچائی ہوئی ہے جی، یہ صحابہ کو نہیں مانتے، ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ خدا نے خاصہ اہل سنت اہل بیت کو نہیں مانتے۔ کسی اہل سنت کا گزارا ہے اہل بیت کے بغیر؟ جی وہ تو غوث پاک کو مانتے ہیں، تو غوث پاک کون تھا؟ امام حسن کی 11ویں پوست سے، تو جو 11ویں بیٹے کی اتنی عزت کرتے ہوں گے، حسن حسین کے انکار سے جنت میں کیسے جا سکتے؟ اور میں پوچھتا ہوں غوث پاک 11ویں کیوں دیتا تھا؟ وہ ہر مہینے کی چاند کی 11 کو کربلا کے شہیدوں میں ختم دلواتے تھے۔ دودھ کی نیاز۔ بابا فرید کا بہشتی دروازہ کیا ہے؟ وہ اندر مجلس کرواتا تھا، باہر کھڑا ہو جاتا تھا، مریدوں سے کہتا تھا اندر چلا جائے بہشتی دروازہ۔ خالی دروازے نہیں ہوتے، آگے جنت بھی تو ہونی چاہیے۔ بندہ دروازہ ٹپ جاوے دیکھے کچھ ہو ہی نہ۔ میرے محترم اور مکرم سامعین، یاد رکھیے فرقے صرف 2 ہیں بس۔ ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، اہل بیت کی اطاعت کرتے ہیں۔
باقی 72 فرقے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک ہم اہل بیت کی اطاعت کرتے ہیں، صحابہ کا احترام کرتے ہیں، باقی 72 فرقے صحابہ کی اطاعت کرتے ہیں، اہل بیت کا احترام کرتے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں، بتاؤ دین کی وراثت کیا ہے؟ علم۔ کیونکہ تخت تاج یہ اسلام نہیں۔ حضور 13 سال مکے میں بادشاہ نہیں تھے لیکن نبی تھے۔ بھائی مکے کی زندگی میں تو حضور کی ظاہری حکومت نہیں تھی لیکن نبی تو تھے۔ فرعون تخت پر بھی لعنتی ہوتا ہے، موسیٰ تخت کے بغیر بھی علیہ السلام ہوتا ہے۔ حجت خدا کی حکومت ضروری نہیں، اور یہی سے بات آگے چلے گی۔ لیکن ایک لمحے کے لیے توجہ چاہتے ہوئے فکر عرض کرنا چاہتا ہوں، میں حضور کی جو وراثت ہے وہ علم ہے۔ علم ہے۔ لڑائی یہ ہے کہ وارث کون تھے۔ بھائیوں کا خیال ہے کہ صحابہ کرام، میرا دعویٰ ہے کہ اہل بیت، اگر حضور کا جنازہ کسی صحابی نے پڑھایا ہے، زبان سے بولنا میں نے بڑا آپ کو دیکھا، اگر حضور کا جنازہ، کئی بندے ایسے چوپے جیسے میں ان کے خلاف تقریر کر رہا ہوں، اگر حضور کا جنازہ کسی صحابی نے پڑھایا ہے تو حضور کے وارث صحابہ ہیں، اور اگر علی نے پڑھایا ہے تو وارث علی ہے۔ اگر حضور کو کسی صحابی نے غسل دیا تو وارث صحابہ ہیں، غسل علی دیتا رہا تو وارث علی ہے۔ اگر قبر میں کسی صحابی نے اتارا تو وارث صحابہ ہیں، اور اگر علی اپنے ہاتھوں سے اتارتا رہا تو وارث علی نہیں۔ اپنی پوری ذمہ داری سے میں ایک فکرہ کہتا ہوں، اور اس کے بعد بے شک موت بھی آ جائے تو مجھے فکر کوئی نہیں، لیکن یہ فکرہ اس وقت تک جب تک میں پڑھ نہ لوں، خدا مجھے اس وقت تک موت بھی نہ دے۔ بڑی توجہ سے فکرہ سننا۔ اگر محمد مصطفیٰ کے بعد، اگر محمد مصطفیٰ کے بعد اہل بیت کا کوئی بچہ بھی کوئی مسئلہ صحابیوں سے پوچھنے آیا ہو تو وارث صحابہ ہے، اور اگر صحابی اہل بیت کے دروازے پر میں کچھ نہیں آتا، علی حق، عظمت صحابہ کرام اپنی جگہ، عظمت اہل بیت اپنی جگہ۔ کئی بندے ہماری چیڑ میں، ہماری نقل میں لکھواتے میں نوکر صحابہ تھا۔ بسم اللہ لکھوائیے، خدا کی قسم لکھوائیے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ صحابہ خود نوکر تھے۔ اہل بیت کے نہ ہوتے تو صحابہ کیوں کہتے؟ لکھ کر دے دو ہم غلام ہیں۔ اب اس زمانے کے بندوں کو غصہ چڑھ جاتا ہے، کیوں غلام ہیں؟ انہیں نہیں چڑھتا تھا، انہوں نے کہا کہ لکھ کر دے دیں کہ ہم غلام۔ مجھے تو ہر صحابی یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ میں تو بلکہ پوچھتا ہوتا ہوں، جو تو پنجتن کا غلام ہے، کیا حسین تیرا امام ہے؟ جب تک حسین تیرا امام نہیں تو پنجتن کا غلام کیسے؟
خدا کی قسم کائنات آدم و عالم میں وہ بندہ شیعہ کہلوانے کے لائق نہیں جو صحابہ کرام کا احترام نہ کرے. لیکن مسجد مسجد ہوتی ہے، کعبہ نہیں. مسجد کا پروٹوکول مسجد والا ہوگا، اسے کعبے کا پروٹوکول دو گے تو خدا بھی ناراض ہو جائے گا اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. اللہ کا گھر ضرور ہے لیکن ہے مسجد، کعبہ نہیں. صحابی صحابی ہوتا ہے، اہل بیت نہیں ہو سکتا. صحابی حالت نماز میں نبی کے تلووں کے پیچھے ہو سکتا ہے، پشت پر سوار نہیں ہو سکتا. صحابی نبی کا چھوٹا دودھ پی سکتا ہے، پیغمبر کی زبان نہیں چوس سکتا. صحابی نبی کے تلووں کو اٹھا سکتا ہے، مہر نبوت پر کھڑا نہیں ہو سکتا. صحابی پل صراط سے گزر سکتا ہے، پل صراط سے گزار نہیں سکتا. صحابی جنتی ہو سکتا ہے، جنت کا سردار نہیں ہو. بات سمجھ میں آئی کہ صحابی صاحب ایمان ہو سکتا ہے، کل ایمان نہیں ہو. صحابی رسول کو بیٹیاں دے سکتا ہے، حضور سے رشتہ لے نہیں سکتا.